السلام علیکم 7th کلاس کے بچوں. آج کا ٹاپک ہے سبجیکٹ ویک سے ہے. ٹاپک کا نام ہے ویمن چینج دا ورلڈ. ویمن چینج دا ورلڈ کی یونٹ یہ چیپٹر نمبر 5 ہے. چیپٹر نمبر 5 کا جس کا نام ہے ویمن چینج دا ورلڈ. تو اسی سے ایک جو ٹاپک ہے وہ سٹیریوٹائپ ہے. سٹیریوٹائپ کیا ہوتا ہے؟ وین وی believe that people belonging to particular groups based on religion, wealth and language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. اسٹیریوٹائپ اس کو کہتے ہیں، اس ٹرم کو کہتے ہیں جب ہم جب لوگ یہ اس بات پہ بھروسہ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں کہ لوگ مختلف ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو کسی مذہب سے، اس کا ایک الگ مذہب ہوتا ہے، اس کی الگ ویلتھ ہوتی ہے، الگ لینگویج، الگ زبان ہوتی ہے، تو اس کے کچھ خاص فکسڈ کیریکٹرسٹکس ان کے ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات ہوتے ہیں ڈفرینٹ. تو ہم اور یہ کچھ سرٹن ٹائپ کچھ خاص کام کر سکتے ہیں. اس سے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس سے ایک اسٹیریوٹائپ کریٹ ہو جاتا ہے. اسٹیریوٹائپ when we believe that people belonging to a particular groups based on religion, wealth and language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype. یا stereotype اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ سوچتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ طبقہ یا یہ گروپ، یہ لوگوں کا یہ گروپ صرف یہ کام کر سکتا ہے اور دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ لڑکوں کا گروپ ہو، لڑکیوں کا گروپ ہو یا اور کوئی گروپ ہو. تو اس سے ایک اسٹیریوٹائپ کنسیپٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اسٹیریوٹائپس افیکٹ ویمنز رائٹ ٹو ایکوالٹی. اسٹیریوٹائپس اب کیسے ویمنز رائٹ ٹو ایکوالٹی، جو عورتوں کی آزادی کا حق ہے، رائٹ ایکوالٹی کا ہے، برابری کا حق ہے، رائٹ ایکوالٹی جو برابری کا حق ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، اس پہ اثر کرتا ہے. گرلز ہیو فیور اپورچونیٹیز اینڈ سم rigid expectations. Girls have fewer opportunities. لڑکیوں کو کچھ خاص اور کم ہی مواقع ہوتے ہیں، کچھ مواقع ہوتے ہیں زندگی میں وہی، اور ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی کچھ خاص rigid ہوتی ہیں. Number 2, it is felt that outside the home too, women are good at only certain jobs like nurses. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں، یہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ گھر سے باہر جو عورتیں کام کر سکتی ہیں ان کے لیے صرف اچھا کام یہ ہے، وہ اچھا کام صرف یہ کر سکتی ہیں جیسے کہ نرسز کرتی ہیں، یعنی وہ جاب کر سکتی ہیں ایک نرس اچھی طرح سے اور کوئی نہیں. In most families, once girls finish schooling, they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life. In most families, بہت ساری کنبوں میں، بہت ساری فیملیز میں، خاندانوں میں یہ ہم دیکھتے ہیں یا سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں لوگ کہ جب لڑکیاں اسکولنگ ختم کرتے ہیں، اسکول کی پڑھائی ختم کرتے ہیں، فنش کرتی ہیں، تو ان کو انکریج کیا جاتا ہے یا ایک طرف ان کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ میرج ان کے لیے ضروری ہے، شادی ان کے لیے ضروری ہے. اب زندگی میں یہ ان کا خاص اہم پارٹ ہے، زندگی کا اہم حصہ ہے اور ضروری ہے زندگی کے لیے. اور دوسری طرف ان کو فورس بھی کیا جاتا ہے، دے آر فورسڈ ٹو میری ان دیئر لائف. اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہی ہے. تو اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے وہ آگے ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی ہیں، وہ ہائر پوسٹ پہ نہیں جا سکتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں. اگرچہ حالانکہ لڑکیوں میں بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے، اگرچہ وہ میریٹوریز بھی ہو یا ان کے پاس وہ مطلب ان کی اچھی خصوصیت ہوتی ہیں، اچھے فیچرز ہوتے ہیں، کریکٹرس ہوتے ہیں، یا ان کی قابلیت، انٹیلیجنس، ایفیشنسی بھی اچھی ہوتی ہے. تو کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، یہی بہت ساری فیملیز اور بہت ساری سوسائٹی یہی سوچتے ہیں، جب اسکولنگ ختم ہوتی ہے، جب اسکول کی پڑھائی ختم کرتی ہے تو ان کو مجبور کیا جاتا ہے، ان کو حوصلہ افزائی دی جاتی ہے، ان کو برین واش کیا جاتا ہے کہ اب ان کے لیے زندگی میں ایک مقصد ہے، وہ ہے کہ میرج ہو، زندگی میں اب شادی کریں. ایون ایٹ دا ہومز there is discrimination on the basis of sex, gender. Parents love a boy child, male child, or more than girl child.
جب ہم گھروں میں دیکھتے ہیں بہت سارے گھرانوں کی یہ حالت ہے، یہ مطلب یہ سچویشن ہے کہ وہاں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، وہاں ڈسکرمنیشن، وہاں امتیاز برتا کیا جاتا ہے، وہاں فرق کی جاتی ہے، وہاں ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں، یعنی کہ سیکس کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، جینڈر کی بنیاد پر وہاں ڈسکرمنیشن ہے، وہاں ناانصافی ہے۔ لوگ بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ پیرنٹس لو کرتے ہیں، زیادہ تر پیار کرتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں ایک لڑکے کو، ایک بوائے چائلڈ کو، میل چائلڈ کو، اور زیادہ ایک گرل چائلڈ سے، اور گرل چائلڈ کو کم ہی توجہ دیتے ہیں، کم ہی پیار کرتے ہیں۔ یہ بہت سارے گھرانوں کی حالت ہے۔ گرلز کانٹ ڈو ورک آف دیئر اون چوائس، لڑکیاں اپنی پسند کی، اپنی چوائس کی جو کام ہے یا جاب ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ زندگی میں یہ فیملیز یہ موقع نہیں دیتے ہیں، یہ اپرچونیٹیز ان کو فراہم نہیں کرتے ہیں، ایسا ماحول فراہم نہیں کرتے ہیں۔ شی ہیز نو فریڈم ٹو گو اینی وائر الون، شی ہیز لمیٹڈ رائٹس۔ وہ ان گھرانوں کی یہ حالت ہے، اس سوسائٹی کا یہ حال ہے، یعنی اس سوسائٹی کا یہ سچویشن ہے، اس سوسائٹی کی یہ حالت ہے کہ ان کی لڑکیوں کی، گرلز کی، ان کی فریڈم نہیں ہے، ان کی آزادی نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں اکیلے، اور ان کے جو رائٹس ہیں وہ بھی کم ہے، لمیٹڈ رائٹس ہیں، ان کے حقوق بہت کم ہے۔ دیز ریسٹرکشنز افیکٹ ویمنز رائٹ ٹو ایکوالٹی، تو یہ ریسٹرکشنز جو پابندیاں ہے یہ ویمنز رائٹ ٹو ایکوالٹی، عورتوں کا برابری کا حق ہے جو ان کو مذہب ہی دیتا ہے۔ ہمارا جو مذہب اسلام ان کو ایکول رائٹس دیتا ہے، دونوں مرد اور عورت کو، تو اس پہ اثر کرتا ہے بہت بری طرح متاثر کرتا ہے رائٹ ایکوالٹی۔ ایز اے ریزلٹ مینی گرلز ڈو ناٹ گیٹ دا سیم سپورٹ دیٹ بوائز انجوائے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو بہت ساری لڑکیاں یہ ہیں ایسی ہیں جو مطلب سیم سپورٹ، یہ سپورٹ حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ سپورٹ جو لڑکے انجوائے یا لڑکی حاصل کرتے ہیں۔